السلام علیکم. سب سے پہلے میں شیران کمبرانی صاحب اور دوسرے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سیمینار کا انعقاد کیا اور انہوں نے دعوت دی. اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ مکتبہ درخانی یہاں سدھی سے انتہائی قریبی نزدیک پڑتا ہے. آج بھی یہ بستی موجود ہے. پہلے تو یہاں مدرسہ بھی تھا اور مکتبہ بھی تھا اور کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ بھی تھا. آج تو صرف مسجد موجود ہے اور باقی مدرسے کے آثار بھی شاید ملے ہمیں یا نہ ملے. میرا عنوان ہے شمس العلماء علامہ مولانا محمد عمر جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی مکتبہ درخانی کے لیے خدمات. علامہ محمد عمر جوہری کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نہ صرف کلمہ نام حق اور دیگر دسی نظامی کے کتاب براوی میں ترجمہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا بھی براوی میں پہلا ترجمہ انہیں کے نام ہے. علامہ محمد عمر جوہری نے یہ ترجمہ کیا ہے. آپ نے صرف براوی زبان میں اسلامی ادب کو فروغ دیا بلکہ براوی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے بھی آپ کے خدمات سب سے زیادہ ہے. مکتبہ درخانی نہ صرف براوی ادب بلکہ بلوچستان میں بولی جانے والی دیگر زبان بلوچی، فارسی، اردو، سندھی کے لیے بھی خوش آئند رہا. علامہ جوہری نے شروع میں مکتبہ درخانی ڈاکٹر کے پلیٹ فارم سے اپنی تصنیفات شائع کروائیں، مگر بعد میں جب دین پور شکارپور کی بستی کا قیام عمل میں آیا تو وہاں علامہ نے مدرسے کے ساتھ مکتبہ براوی دین پور شکارپور کے نام سے بھی اشاعتی ادارہ قائم کیا. مکتبہ براوی دین پور بھی مکتبہ درخانی کا شاخسانہ ہے بلکہ آج تک جتنے بھی براوی میں دینی اشاعتی ادارے وجود میں آتے ہیں سب مکتبہ درخانی کی روشنی میں اپنا کام شروع کرتے ہیں. مکتبہ براوی دین پور کے تحت براوی میں بہت سی کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آئیں بلکہ جس طرح مکتبہ درخانی ڈاکٹر سے پہلی مرتبہ قرآن پاک کا براوی اور بلوچی ترجمہ شائع ہوئے اسی طرح مکتبہ دین پور براوی شکارپور سے براوی اور بلوچی میں قرآن پاک کے مختلف پاروں کی تفسیر اور بلوچی میں ترجمہ بھی شائع ہوا. براوی میں تفاسیر اور دیگر کتب علامہ جوہری اور اس کی بیٹی مائی تاجبانو کی تھی اور بلوچی ترجمہ و تفاسیر اور کتب مولانا شیما جلوری کی تھی. علاوہ ازیں مکتبہ براوی دین پور شکارپور سے سندھی میں بھی اسلامی کتابیں شائع ہوئی جو کہ مولانا شیخ صالح محمد سندھی کی لکھی ہوئی تھی. علامہ محمد عمر جوہری اور مکتبہ درخانی کے تعلقات بہت گہرے اور مثالی تھے. مکتبہ درخانی اور مکتبہ براوی دین پور آگے جا کر مستقبل میں یہ دونوں ادارے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہوئے. علامہ محمد عمر جوہری اپنے پیشرو علامہ مولانا محمد فاضل درخانی اور مولانا عبدالحی درخانی سے بے حد محبت کرتے اور آخر وقت تک ان کے ساتھ علامہ کا گہرا تعلق اور مضبوط روابط قائم اور موجود تھے. مولانا عبدالحی درخانی کی کوشش سے علامہ جوہری کو مدرسہ اور مکتبہ براوی دین پور کی جنم حاصل ہوئی تاکہ مکتبہ درخانی نے جو تحریک شروع کی تھی اس کو خوب فروغ حاصل ہو. علامہ جوہری نے بخوشی اس تحریک کی آبیاری کے لیے اپنی خدمات پیش کی. نذیر شاہ کے بلند لکھتا ہے کہ دین پور سے پہلے علامہ کا شہر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا لہذا مولانا عبدالحی اور مولانا امالی نے مل کر سردار محمد بخش سے کچھ زمین لے کر علامہ کے حوالے کر دیا. وہ لکھتا ہے اسی طرح مولانا عبدالحی کی یہ دلی آرزو تھی کہ علامہ جوہری کو سندھ میں رکھا جائے چونکہ دین پور کی سندھ میں کوئی جگہ نہیں تھی. اس مسئلے کے
غیر اتفاقی مولانا عبدالرحیم لسانی مولانا امایو صاحب سے صلاح و مشورت کیا۔ مولانا امایو اپنے نامور عقیدت مند سردار نام بخش کو دیکھان کے وقتور گاؤں میں رائش پذیر تھا۔ اس سے گزارش کی کہ علامہ کو زمین دے دی جائے۔ سردار نام بخش نے اپنے مرشد لوگوں کی تعمیر میں وقتور گاؤں سے تھوڑی دور اپنی زمین سے کچھ جرے علامہ دین کے حوالے کر دیا۔ علامہ دین نے مولانا عبدالرحیم طوفانی کے ساتھ نہ صرف دین کی اشاعت اور خدمت کے لیے مل کر کام کیا بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے مولانا عبدالرحیم طوفانی سے مدرسہ طوفان میں تعلیم حاصل کی۔ یہی سبب ہے کہ طاقت معیار مکتبہ طوفانی کی تعلیم تحریک سے وابستہ رہے۔ ڈاکٹر غلام میرانی صاحب علامہ معظم الدین گلو کے متعلق وہ لکھتا ہے، مولانا معظم الدین گلو 15 برس کی عمر میں مولانا ڈائر کی شاگردی میں کلام پاک ختم کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولانا محمود امایو کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور 3 برس کے عرصے میں کتب متحدہ عملہ کی تحصیل سے فارغ ہوئے۔ اس وقت ڈاکٹر کلاک میں قصبہ طوفان کا مدرسہ مشہور تھا اور پاکستان میں گرامی تعلیم کا واحد ادارہ تھا۔ آپ نے یہاں مولانا محمد فاضل کے چاچا زاد بھائی اور شاگرد مولانا مدعی کے آگے تعلیم طے کیا۔ علامہ معظم نہ صرف مولانا عبدالرحیم سے تعلیم حاصل کی بلکہ آپ نے اپنی کتابیں بطور اصلاح اپنے استاد کو دکھاتے تھے۔ خانوی خانوی صاحب کے مطابق مولانا محمد فاضل عالم فاضل کی کامل افسار بزرگ تھے۔ مبلغ کی حیثیت سے بھی ان کی شہرت بہت تھی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مختلف کتابیں تدوین کی تھی، لیکن بہت قیمت افزائی کے خاطر اس پر اپنے شاگردوں کا نام لکھوایا کرتے تھے۔ ان کے نواسے مولوی عبدالباقی طوفانی کا کہنا ہے کہ ایک منظور کتابچہ انہوں نے گرامی اور نام پر لکھا تھا، اب یہ کتابچہ ناقید ہے۔ مولانا محمد فاضل طوفانی نہ صرف کتاب تحریر کرتے ہوئے ان کو اپنے شاگردوں کی تصانیف قرار دے دیتے بلکہ اسی طرح مولانا عبدالرحیم طوفانی بھی اپنے پیشروں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کی تصانیف کی اصلاح فرماتے۔ سودہ خان نامی کتاب مولانا معظم الدین گلو کی غزلیات کی نامور کتاب ہے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بہترین اشعار ہے جن کی اصلاح مولوی عبدالرحیم طوفانی نے کی ہے۔ سودہ خان 1915 میں پہلی بار اور 1935 میں دوسری بار 136 صفحات پر مشتمل چھپ کر شائع ہوئی۔ علامہ معظم الدین گلو نے صرف سودہ خان کو مولوی عبدالرحیم کو پیش کیا تھا کہ اس کی اصلاح ہو سکے بلکہ اس کی شاگردی میں رہ کر اپنی بہت سی تصانیف اصلاح کے لیے دکھاتے رہے۔ ڈاکٹر انعام کے مطابق استاد مولانا محمد فاضل کے چاچا زاد بھائی اور شاگرد مولانا عبدالرحیم نے آپ کی خداگاہ قابلیت کا اندازہ لگایا اور آپ کو گرامی زبان کے مطابق تصنیف و تعریف کرنے کے لیے کہا۔ علامہ دین نے استاد کی سرپرستی میں اس قرآن پاک کے گرامی ترجمے کام کا بیڑا اٹھایا۔ اس سے متاثر ہو کر وزیر محمد محمود نے 1913 میں گرامی زبان ادب کی ترقی کے لیے 3000 روپے دیے جو تصنیف مطالعے کے سلسلے کی پیشرفت میں معاون ثابت ہوئے۔ علامہ دین گلو اپنے فاضل استاد حضرت علامہ محمد فاضل طوفانی سے بڑا محبت رکھتے تھے۔ جب علامہ محمد فاضل طوفانی کا انتقال 1896 میں ہوا تو علامہ دین گلو نے آپ کی وفات پر ایک مرثیہ تحریر کیا جو اشتہار نمایاں اسد رضا کے نام سے چھپ کر شائع ہوا۔ اس میں وفات پر اظہار غم کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف علامہ نے غم کا اظہار کیا ہے بلکہ سب نے طوفانی تحریک کو آگے لے جانے کے لیے مشورے دیے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ بلبلی نے بلاول میں سب سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہے تاکہ علامہ فاضل نے جو مشن اختیار کیا تھا وہ تمرین نہ پائے۔ علامہ بلبلی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مرد اقوام اور ذکر اقوام میں فرق یہ ہے کہ مرد اقوام اپنے بزرگوں کی وفات پر عزاداری کے مجالس سے بہت کرتے ہیں، صرف گروزاری کو اپنا تصویر عمل بناتے ہیں، اور ذکر اقوام اپنے موجودہ بزرگوں کے اعمال و اقوال کو اپنے لیے مشغلہ بنانے والی ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایسا یادگار قائم کرے جس کے پورا مقصد کو سچ ثابت کرے۔ اس سے کہ خدا کے مخلوق ہمیشہ فائدہ ملتا رہے۔ تو مسلمانوں کی اہل سنت و مریستان اس وقت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کی ثبوت پیش کرنے کے لیے وہ مولانا محمد فاضل کا ایک مشہور یادگار بنا کر چھوڑ دے تاکہ مرنے والوں کو بھی ان کے سچے عقیدے اور خلوص کا امتحان ہو سکے۔ اس کو تمام دنیا دیکھے کہ مولانا صاحب کی فیض اور محبت اہل پاکستان کی دلوں میں کتنا ہے۔ شکریہ۔